میلاد النبی پر کتنا خرچ کرنا چاہیے؟ میلاد النبی پر خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے یہ نہیں؟ کہتے ہیں حضور کا میلاد کیا قرآن سے ثابت ہے؟ سنت 5 قسم کی ہوتی ہے: سنت الہیہ، سنت انبیاء علیہ السلام، سنت مصطفیٰ، سنت صحابہ کرام اور سنت مسلمین۔ یہ کیا ہے؟ 5 قسم کی سنتیں، اور کوئی نیکی ایسی نہیں کہ جس میں یہ 5 کی 5 سنتیں پائی جاتی ہیں۔ فرمایا 3 جھنڈے لے جاؤ، جبریل 3 جھنڈے لے کر، فرمایا ایک بیت آمنہ پر لگا دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میلاد النبی کے متعلق کیا بیان فرماتے ہیں؟ دوسرا کون؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ، آپ کیا چال فرماتے ہیں آپ جن کے بارے میں حضور نے اشارہ فرمایا: من کنت مولا فعلی مولا وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وللآخرة خير لك من الأولى، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حصول برکت کے لیے پھر درود پاک نذرانہ قدرت پیش فرمائیں: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم و معزز حاضرین و سامعین کرام، ثناخان مصطفیٰ، میزبان محفل اور تمام غلامان مصطفیٰ جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل پاک میں شامل ہوئے، اور یہ محفل اس کی 2 نسبتیں ہیں۔ ایک کہ جس طرح ہر سال ہمارے دوست بڑی محبت فرمانے والے، بڑی شفقت فرمانے والے جناب شیخ محمد طارق صاحب اپنے اس دولت خانے پر محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرتے تھے، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آج تقریباً 1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ آج وہ ہمارے درمیان دونوں کا فروز نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، یہ ہر سنی کا، حضور کے غلام کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ جو شخص حضور کی غلامی میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد اس کی قبر کو بقا نور بنا دیتا ہے۔ اور آج دوسری نسبت جناب شیخ محمد طارق صاحب کے سال ثواب کے سلسلے میں بھی یہ محفل پاک کا انعقاد ہے، تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اسی کی روشنی میں حکم تو دیا گیا آدھا گھنٹہ، لیکن انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ کے دوران، یہ 20 منٹ تک میں آپ کے سامنے میلاد النبی کے حوالے سے وہ بیان کروں گا کہ میلاد النبی پر کتنا خرچ کرنا چاہیے۔ میلاد النبی پر خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے یہ نہیں؟ یہ میں اس موضوع پر میں آپ کے سامنے وہ بیان کروں گا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ مجھے حق بات بیان کرنے اور آپ سب کو سن کر دل کی گہرائیوں سے تسلیم کر کر اس پر عمل کر کر اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس محفل میں بزرگ حضرات بھی موجود ہیں جو زینت محفل ہیں، اسٹیج کی محفل بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت خطیب پاکستان عاشق رسول فدائے حضور داتا گنج بخش علی جویری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت علامہ مولانا پیر محمد الہی بخش قادری رضوی زیائی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بھی ہر سال جناب بشیر صاحب کے وہ محفل پاک انعقاد کرتے تھے کہ وہ بھی ہر سال اس محلے میں تشریف لے کر آتے تھے۔
اور وہ میلاد النبی کی محفل میں جہاں بھی وہ جاتے تھے تو میلاد النبی کے مہینے میں، حضور کے میلاد کے مہینے میں اپنے جو بیان کا آغاز ہے وہ میلاد النبی کے ان اشعار سے کرتے تھے۔ ان اشعار سے، وہ میں اشعار آپ کے سامنے اور میلاد النبی کے حوالے سے ایک دو باتیں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی محبت کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ ہم سب کو رب کائنات سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہوئے برباد وہ گھر جس میں تیری یاد نہ ہو، ہوئے برباد وہ گھر جس میں تیری یاد نہ ہو، اور اجڑے وہ شہر جہاں محفل میلاد نہ ہو، اور اجڑے وہ شہر جہاں محفل میلاد نہ ہو۔ یہ آسمان پر ہمیں ہر روز آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں۔ شاعر نے فرمایا یہ کیوں نظر آتے ہیں؟ شاعر فرماتے ہیں یہ آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے کیوں نظر آتے ہیں؟ ہم آقا کا میلاد، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کے ویسے تو حضور کا میلاد ہر لمحے ہوتا ہے، ہر ساتھ ہوتا ہے، ہر گھڑی ہوتا ہے، لیکن علماء نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آقا کا میلاد سال کے بعد مناتے ہیں تو میلاد النبی کے منکر فتوے لگاتے ہیں۔ یہ حضور کا میلاد منانا یہ شرک ہے، حضور کا میلاد منانا یہ بدعت ہے، یہ لائٹنگ کا انتظام کرنا یہ فضول خرچی ہے، یہ بجلی کا خرچ کرنا یہ سب فضول خرچی میں ہے۔ لیکن سنو شاعر نے کیا فرمایا، ہم تو اپنے سیرت کے مطابق جھنڈیوں کا انتظام کرتے ہیں، لائٹنگ کا انتظام کرتے ہیں، رب کائنات نے اپنے محبوب کے میلاد کے لیے رب کائنات نے ستاروں کی صورت میں لائٹنگ کا انتظام فرمایا۔ فرماتے ہیں یہ آسمان پر، یہ آسمان پر ہمیں کیوں نظر آتے ہیں ستاروں کے چراغ؟ شاید فرماتے ہیں جو میں ہمیں ہر روز آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس میں راز کیا ہے، تو آگے خود ہی بیان فرماتے ہیں یہ آسمان پر ہمیں کیوں نظر آتے ہیں ستاروں کے چراغ؟ قدسیوں نے تو کہیں یہ محفل میلاد نہ ہو۔ تمہیں جو میں ہر روز آسمان پر چمکتے ستارے نظر آتے ہیں، رب کائنات کی نورانی مخلوق فرشتے اپنے آقا کا میلاد ہر روز مناتے ہیں، اور رب کائنات نے فرشتوں کے میلاد کے لیے یہ لائٹنگ کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اور یہ تمنا ہے میری کہ میں قیامت میں سب کچھ بھولوں، نام احمد کے سوا کچھ بھی مجھے یاد نہ ہو۔
محمد کے سوا کچھ بھی مجھے یاد نہ ہو، ہوئے برباد وہ گھر جس میں تیری یاد نہ ہو، اور اجڑے وہ شہر جہاں محفل میلاد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ میں محبوب جو زمانہ گزرتا جائے گا تیری شان و شوکت بڑھتی جائے گی، جو زمانہ گزرتا جائے گا حضور کی شان و شوکت بڑھتی جائے گی۔ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہم نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا بڑے بڑے لوگ میلاد النبی کے منکر، میلاد النبی کو بند کرنے والے، میلاد النبی کو ختم کرنے والے، میلاد النبی پر فتویٰ لگانے والے یہ بات کہتے تھے کہ 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد میلاد النبی کم ہو جائے گا یا میلاد النبی بند ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ رب کائنات نے قرآن مجید، قرآن حمید میں اپنے محبوب کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اور میرے پیارے محبوب جو زمانہ گزرتا جائے گا تیری شان و شوکت بڑھتی جائے گی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ وعدہ ہے، اس لیے میلاد النبی کو روکنے والے، میلاد النبی کو بند کرنے والے، میلاد النبی کو ختم کرنے والے ایک وقت آیا اپنے اپنی قبروں میں جا کر بند ہو گئے، اپنے اپنی قبروں میں جا کر ختم ہو گئے۔ آقا کا میلاد ازل سے جاری ہے اور انشاءاللہ اب تک جاری ہو ساری۔ اب جو میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، سنت 5 قسم کی ہوتی ہے، سنت 5 قسم کی ہے۔ سنت الہیہ، سنت انبیاء علیہ السلام، سنت مصطفیٰ، سنت صحابہ کرام اور سنت مسلمین، مسلمان۔ یہ 5 قسم کی سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ 5 قسم کی سنت ہے۔ اور کوئی نیکی ایسی نہیں، کوئی نیکی ایسی نہیں کہ جس میں یہ 5 کی 5 سنتیں پائی جاتی ہیں۔ 5 کی 5 سنتیں، سنت الہیہ بھی پائی جاتی ہے، کسی میں 3 سنتیں پائی جاتی ہیں، کسی میں 4 پائی جاتی ہیں، کسی میں 2 پائی جاتی ہیں۔ 5 کی 5 سنتیں یہ نہیں پائی جاتی۔ لیکن یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، 5 سنتیں، سنت الہیہ، سنت انبیاء علیہ السلام، سنت امام الانبیاء، سنت صحابہ کرام، سنت مسلمین، یہ 5 قسم کی سنتیں ہیں۔ کوئی نیکی ایسی نہیں کہ جس میں یہ 5 کی 5 سنتیں پائی جاتی ہوں۔ 2 نیکی ایسی ہے، 2 کام ایسے ہیں کہ جس میں 5 کی 5 سنتیں پائی جاتی ہیں، جس میں سنت الہیہ بھی پائی جاتی ہے، سنت انبیاء علیہ السلام بھی پائی جاتی ہے، سنت نبی بھی پائی جاتی ہے، سنت صحابہ کرام بھی پائی جاتی ہے، سنت مسلمین بھی پائی جاتی ہے۔ اور وہ 2 نیکیاں کون سی ہیں؟ ایک نیکی میلاد النبی والی نیکی ہے اور دوسری نیکی درود شریف والی نیکی ہے۔ یہ وہ 2 نیکیاں۔ سرکار کی آمد، مکی کی آمد، آقا کا میلاد خود رب کائنات نے بھی منایا اور درود شریف بھی رب کائنات اپنے محبوب پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت بھیجتا ہے۔ یہ 2 نیکی ایسی ہیں، ایک درود شریف والی نیکی کہ جس میں یہ 5 کی 5 سنتیں پائی جاتی ہیں، اور ایک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نیکی کہ جس میں یہ 5 کی 5 سنتیں کیا ہیں؟ پائی جاتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم جھنڈیاں لگائیں، کاغذ کی جھنڈیاں، پلاسٹک کی جھنڈیاں ہم لگائیں تو اعتراض کیا جاتا ہے یہ فضول خرچی ہے، جھنڈیاں لگانا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے ذہن کے مطابق وہ بات کرتا ہے، لیکن یہاں پر تو جھنڈیوں کی بات ہے تو رب کائنات نے جھنڈوں کی بات فرمائی ہے، جھنڈوں کی بات۔ حدیث
حدیث پاک کے اندر موجود ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، حضور اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو رب کائنات نے فرشتوں کے سردار، فرشتوں کے شہنشاہ، فرشتوں کے امام، فرشتوں کے پیشوا سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، فرمایا جبریل ثلاثۃ اعلام، اعلام یہ علم کی جمع ہے، علم ایک جھنڈے کو کہتے ہیں، اعلام یہ زیادہ جھنڈوں کو کہا جاتا ہے، فرمایا جبریل ثلاثۃ اعلام یہ 3 جھنڈے لے کر جاؤ، یہ 3 جھنڈے لے کر جاؤ۔ فرق کیا ہے؟ آج ہم آقا کے میلاد پر سال کے بعد آقا کے میلاد پر ہم کاغذ کی جھنڈیاں لگاتے ہیں، پلاسٹک کی جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹنگ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ رب کائنات کی ذات نور، جبریل نور تھے، امام الانبیاء آپ بھی نور تشریف لے کر آئے، رب کائنات نے جبریل کو جو جھنڈے بھی دیے تھے وہ بھی نور کے جھنڈے عطا فرمائے، نور کے جھنڈے۔ ہم کاغذ کی جھنڈیاں لگائیں تو ہمیں برداشت نہیں ہے، رب کائنات نے تو نور کے جھنڈے جبریل کو عطا فرمائے، حکم دیا، ہمیں جبریل ثلاثۃ اعلام یہ نور کے 3 جھنڈے لے جاؤ، یہ نور کے 3 جھنڈے لے جاؤ۔ اور یہ گواہی، یہ بات ام المؤمنین، یہ گواہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی یہ بات بیان فرماتی ہیں، میں نے کتاب میں پڑھا، انہوں نے بھی یہ بات بیان فرمائی تھی کہ جب آپ تشریف لے کر آئے تو رب کائنات نے 3 جھنڈے لگا دیے گئے، نور کے 3 جھنڈے لگا دیے، فرمایا 3 جھنڈے لے جاؤ، جبریل 3 جھنڈے لے کر آئے، فرمایا ایک بیت آمنہ پر لگا دو، ایک جھنڈا بیت آمنہ پر لگا دو، فرمایا ایک جھنڈا بیت اللہ شریف کی چھت پر لگا دو، اور فرمایا تیسرا جھنڈا عرش اللہ کی بلندیوں پر لگا دو۔ یہ رب کائنات نے جبریل کو حکم دیا۔ جھنڈے 3 ہیں اور تاج صورت میں ہے، نور کے جھنڈے ہیں، رب کائنات کی ذات بھی نور تھی، جھنڈے بھی نور تھے، جبریل بھی نور ہے اور امام الانبیاء بھی نور، حضور نور تشریف لے کر آئے، جھنڈے بھی نور کے دیے، اور میں ایک جھنڈا بیت آمنہ پر لگانا ہے، ایک جھنڈا ایک جھنڈا بیت اللہ شریف کی چھت پر لگانا ہے، اور ایک جھنڈا عرش اللہ کی بلندیوں پر لگانا ہے۔ بتانا یہ مقصود تھا، جس کا جھنڈا جہاں تک ہو وہاں تک اس کی حکومت ہوتی ہے۔ جبریل نے زمین سے لے کر فرش سے لے کر عرش تک جھنڈے لگا کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو فرش والوں کا بھی نبی بنا کر بھیجا ہے، عرش والوں کا بھی نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو میں حضور کی جس کا جھنڈا جہاں تک ہو وہاں تک اس کی حکومت ہوتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حکومت فرش والوں پر بھی ہے اور آپ کی حکومت عرش والوں پر بھی۔ آخری بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، آج بڑے بڑے لوگ نیٹ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے ایک دوسرے کو میلاد النبی کا مہینہ آ جائے، یہ بات میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے عرض بھی کی، لیکن دوبارہ اس لیے کر دینا چاہتا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ یہ جب بھی میلاد النبی کا مہینہ آئے، حضور کے میلاد کا مہینہ آئے، آخری بات یہ بات، آخری واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، خلفائے راشدین کے اقوال تو کہتے ہیں حضور کا میلاد کیا قرآن سے ثابت ہے؟ حضور کا میلاد کیا حدیثوں سے ثابت ہے؟ حضور کا میلاد کیا صحابہ کرام نے منایا؟ حضور کا میلاد کیا تابعین نے منایا؟ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے، اسے بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی شرم کے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، اس لیے کہ آپ غلامان مصطفیٰ ہیں، اور جو غلامان مصطفیٰ ہوتا ہے اس کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ عشق مصطفیٰ کی طاقت ہے، وہ محبت رسول کی طاقت ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ حضور کا میلاد منانا قرآن سے ثابت ہے، حدیثوں سے ثابت ہے، کیا صحابہ کرام نے حضور کا میلاد منایا، اس میلاد النبی کے منکر کو، اس کے ذہن و زمین کو جھنجھوڑ کر کہا کرو اور بے ایمان میلاد النبی کے منکر سن، ہاں حضور کا میلاد قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیثوں سے بھی ثابت ہے، حضور کا میلاد صحابہ کرام نے بھی منایا، تابعین نے بھی منایا، سارے غوث قطب ابدال قطب الاقطاب اولیاء کرام سب نے حضور کا میلاد منایا ہے، اور قیامت تک غلامان مصطفیٰ اپنے آقا کا میلاد مناتے رہتے ہیں۔ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اب جو میں آپ کے سامنے بات کرنے لگا ہوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شہاب احمد الدین الحجر الحیتمی، وہ اپنی کتاب نعمت الکبریٰ میں یہ بات بیان فرماتے ہیں میلاد النبی کے متعلق کہ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا، صحابہ کرام کا میلاد النبی کے متعلق عقیدہ کیا تھا۔
اور وہ زیادہ نہیں، حضور کے ہر صحابی نے 1,40,000 کم و بیش صحابہ کرام کی تعداد ہے، حضور کے ہر صحابی نے اپنے آقا کا میلاد منایا ہے، ہر نبی نے حضور کا میلاد منایا ہے، اور انشاءاللہ العزیز حضور کا ہر غلام عاشقان مصطفیٰ اپنے آقا کا میلاد مناتا ہے۔ لیکن میں سے 4 خلفائے راشدین، ان کے 4 اقوال آپ کے سامنے بیان۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سارے صحابہ کرام میں سے افضل ترین صحابی ہیں۔ افضل ترین کیا ہے؟ صحابی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میلاد النبی کے متعلق کیا بیان فرماتے ہیں؟ اب یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ 4 اقوال، حضرت ابو بکر صدیق کا قول، حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم کا قول، حضرت عثمان غنی کا قول، شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔ اور میرا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، پھر قیامت تک کوئی میلاد النبی کا منکر آپ کے عقیدے پر، آپ کے ایمان پر حملہ نہیں کرے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلاد النبی کے متعلق کیا بیان فرماتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کا قول، اور حضور داتا گنج بخش علی جوہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں سارے صوفیوں میں جو سب سے بڑے صوفی ہیں، اس صوفی کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کس نے فرمایا؟ حضور داتا گنج بخش علی جوہری رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اب پہلے مجھے یہ تو بتائیں، میں آپ سے انصاف کی بھیک مانگتے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی عالم دین ہو سکتا ہے؟ کیا ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کوئی مبلغ ہو سکتا ہے؟ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی توحید اور رسالت کے مسائل کو جاننے والا ہو سکتا ہے؟ قیامت تک ابو بکر صدیق کی پاؤں کے ساتھ جو مٹی لگ گئی، اس مٹی کے ذرے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا من انفق درہمن علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص من انفق درہمن، جو شخص اپنے آقا کے میلاد پر 1 درہم خرچ کرتا ہے۔ آپ نے لاکھوں کی بات نہیں فرمائی، ہزاروں کی بات نہیں فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین نے 1 درہم کی بات فرمائی، 1 درہم کی۔ اس وقت جو درہم ہوتا تھا وہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا، چاندی کا سکہ۔ دینار وہ سونے کے سکوں کے کہتے تھے، دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، اور درہم وہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیا ارشاد فرمایا میلاد النبی کے حوالے سے؟ من انفق درہمن علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے اپنے آقا کے میلاد پر 1 درہم بھی خرچ کیا، حضور اجر کیا دیا جائے گا، ثواب کیا دیا جائے گا۔ آج تو لوگ 14ویں صدی میں یہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ فضول خرچی ہے، یہ ساری کی ساری فضول خرچی ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ اسے ابو بکر صدیق کے بارگاہ میں لے کر جاؤ، اور ابو بکر صدیق کی بارگاہ سے جا کر پوچھو حضور یہ بے ایمان تو یہ کہتا ہے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ فضول خرچی ہے، حضور اجر کیا دیا جائے گا جو حضور کے میلاد پر 1 درہم خرچ کرتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، آپ نے ارشاد فرمایا من انفق درہمن علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے آقا کے میلاد پر 1 درہم خرچ کرتا ہے، اجر اسے یہ دیا جائے گا کان رفیقی فی الجنت، فرمایا جنت میں وہ میرا ساتھی ہوگا، وہ جنت میں وہ میرا کیا ہوگا؟ ساتھی ہوگا۔ یہ کس نے فرمایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا۔ اب دوسرا قول، حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شان اسلام، فاتح اسلام، ان اللہ ینطق علی لسان عمر، جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حضور نے ارشاد فرمایا میرے عمر کی زبان سے خدا بولتا ہے، میرے عمر کی زبان سے خود، ان اللہ ینطق علی لسان عمر، بے شک میرے عمر کی زبان سے خدا بولتا ہے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے خرچ کرنے کی بات نہیں فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں خرچ نہیں کر سکتے، لیکن جو غریب سے غریب بھی حضور کا غلام ہے، غریب سے غریب بھی حضور کا غلام ہے، اس کی خدمت میں التماس ہے زیادہ نہیں میلاد النبی کا دن آ جائے تو کم از کم 12 روپے کی ٹافیاں لے کر، بسکٹ لے کر وہ میلاد النبی کے نام پر خرچ کر دے، اللہ تبارک تعالیٰ سے بھی اجر و ثواب عطا فرمائے۔ زیادہ نہیں، 12 روپے، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، من عظم، کہ جس نے حضور کے میلاد کی تعظیم کی،
حضور کے میلاد کی تعظیم، میلاد النبی میں آیا، ادب کے ساتھ بیٹھا رہا، احترام کے ساتھ بیٹھا رہا، میلاد النبی کے حوالے سے باتوں کو سنا، آگے لوگوں تک پہنچایا۔ وَمَن عَظَّمَ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس نے حضور کے میلاد کی تعظیم کی، خرچ کرنے کی بات نہیں فرمائی، حضور اجر کیا دیا جائے گا، ثواب کیا دیا جائے گا، فرمایا فقط احیی الاسلام، گویا وہ شخص ایسے ہے کہ اس نے اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا، اس نے اسلام کو زندہ کر دیا، اسلام کو زندہ کر دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذو النورین، دو نوروں والے، دماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنما شہد غزوۃ بدر و حنین، بڑے خوش نصیب ہیں وہ صحابہ کرام، سارے صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ خوش نصیب صحابہ کرام وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت فرمائی، غزوہ بدر میں شرکت فرمائی۔ اس کے بعد وہ صحابہ کے خلفائے راشدین، ابو بکر صدیق، ان سب سے افضل حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی، اپنے آقا کے میلاد پر ایک درہم خرچ کیا، ایک درہم خرچ کیا، حضور اجر کیا دیا جائے گا، ثواب کیا دیا جائے گا، اسے کیا انعام دیا جائے گا؟ فَكَأَنَّمَا شَهِدَ غَزْوَةَ بَدْرٍ وَحُنَینٍ، وہ عاشق مصطفیٰ، وہ غلامان مصطفیٰ ایسے ہے جیسے کہ اس نے غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں شرکت فرمائی ہے۔ غزوہ بدر میں شرکت کرنے کے برابر ثواب، غزوہ حنین میں شرکت کرنے کے برابر ثواب۔ اور آخر میں جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فعلی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ اور شیر خدا علی المرتضیٰ، دماد مصطفیٰ، اور جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چہرے کی زیارت کرنے کی بھی عبادت میں شمار ہے، ان کا ذکر علی کرنا، حضرت علی کا ذکر کرنا وہ بھی عبادت میں شمار ہے۔ انہوں نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من عظم مولد النبی، کہ جس نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا، احترام کیا، وَكَانَ سَبَبًا لِقِرَاءَتِهِ، اور میلاد النبی منانے کا سبب بنا، اس نے میلاد النبی منایا، لوگوں کو جمع کیا، لنگر کا اہتمام کیا، میلاد النبی کا اہتمام کیا، وَكَانَ سَبَبًا لِقِرَاءَتِهِ، اور میلاد النبی منانے کا سبب بنا، حضور اجر کیا دیا جائے گا، ثواب کیا دیا جائے گا۔ آج ہم ہر نماز کے وقت، ہر وقت یہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میں صحت و شفا والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ جب ہمیں موت آئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت عطا فرما۔ یہ دعا مانگتے ہیں کہ نہیں؟ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالایمان فرما، یا اللہ جب نزع کا وقت آئے ایمان کی حفاظت بھی عطا فرما، ایمان کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ یا اللہ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں۔ آپ فرماتے ہیں یعنی ہم یہ ہر نماز کے وقت یا ہر وقت مسلمان یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالایمان فرما۔ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک وظیفہ بیان فرما دیا، ایک نسخہ بیان فرما دیا۔ آپ نے فرمایا حضور کے غلاموں، اگر یہ بات چاہتے ہو کہ مرنے کے وقت تمہارا خاتمہ بالخیر بھی ہو، خاتمہ بالایمان بھی ہو، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو، تو شیر خدا فرما دیا اپنے آقا کا میلاد مناؤ، آقا کا میلاد کرنے کی وجہ سے تمہیں خاتمہ بالخیر بھی ہوگا، خاتمہ بالایمان بھی ہوگا۔ تین منٹ اوپر ہو گئے، بس آخری بات آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا وَكَانَ سَبَبًا لِقِرَاءَتِهِ، کہ جو میلاد النبی منانے کا سبب بنا۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں لا يخرج من الدنيا الا بالایمان، لا يخرج من الدنيا الا بالایمان، تو میں جب اس دنیا سے رخصت ہوگا ایمان کی سلامتی کے ساتھ رخصت ہوگا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رخصت ہوگا۔ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد بغیر حساب و کتاب اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب بھائی ایمان مجھے یہ بتا، میلاد النبی پر اعتراض کرنے والے بے روپیے، میلاد النبی کے منکر، اے دشمن مصطفیٰ، اے دشمن رسول، تو یہ بات کہتا ہے کہ میلاد النبی منانا شرک، میلاد النبی منانا بدعت، یہ فضول خرچی ہے، فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور بھائی ایمان تیری بات مانے یا ابوبکر صدیق کی بات مانے، تیری بات مانے عمر بن خطاب فاروق اعظم کی بات مانے، عثمان غنی کی بات مانے، شیر خدا علی المرتضیٰ کی بات مانے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، جو ابوبکر صدیق کا عقیدہ ہے۔ اور آخر میں والدین کے حوالے سے حضور نے ارشاد فرمایا اگر ایک یہ بات چاہتے ہو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی سے حدیث کے راوی ہے، اور نبی کے منہ سے نکلی جو بات وہ کرو،
وہ کرے. حضور نے فرمایا جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے، جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر بھی دراز ہو، اس کی عمر بھی دراز ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو خیر و برکت والی عمر عطا فرمائے. اور حضور نے فرمایا جو یہ بات پسند کرتا ہے عمر بھی دراز ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کی رزق میں اضافہ بھی عطا فرمائے، اس کی رزق میں اضافہ بھی، رزق حلال عطا فرمائے. حضور نے ارشاد فرمایا وہ اپنے والدین کا ادب و احترام کرے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، والدین کے ساتھ بھلائی کرے. تو فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں بھی اضافہ عطا فرمائے گا، اس کی عمر کو بھی دراز عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور اس پاک حاضری کے صدقے جناب شیخ محمد طارق صاحب، ان کے آبا و اجداد، رشتہ دار، دوست احباب، آپ تمام غلامان مصطفیٰ، آپ کے آبا و اجداد میں سے، رشتہ داروں میں سے، دوست احباب میں سے، اس علاقے میں، اس بستی میں، اس محلے میں جو حضور کے غلام میلاد النبی منانے والے اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول عطا فرما. سب کو قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت نصیب عطا فرما. اور ہم سب کو اپنے مرنے والوں کے لیے صدقہ جاریہ، ان کے لیے صالح ثواب اور ہاتھ اٹھا کر دعا مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرما. اب